بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان اسٹڈی فار کلاس 9 چیپٹر 1 جس کا نام ہے آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان اسٹارٹ کریں گے۔ آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان، اس کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے میننگ آف آئیڈیالوجی۔ واٹ از میننگ آف این آئیڈیالوجی؟ دا ورڈ، جو لفظ ہے آئیڈیالوجی، وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ دا ورڈ آئیڈیالوجی از فرینچ ان اوریجن۔ اٹ از میڈ اپ آف 2 components، اور یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، آئیڈیا اینڈ لوجی۔ آئیڈیا مینس خیال، لوجی مینس سائنس۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بایولوجی، جس طرح ہم کہتے ہیں سوشولوجی، اسی طرح آئیڈیالوجی بھی ایک سائنس ہے، یعنی کہ خیالات کی سائنس، آئیڈیاز کی سائنس، جسے ہم مکمل نام دیتے ہیں نظریے کا۔ آئیڈیالوجی از اے سسٹمیٹک باڈی آف کانسیپٹ اسپیشلی اباؤٹ لائف اور کلچر۔ یہ آئیڈیالوجی جو ہے ایک ایسا نظام ہے، ایسے خیال کا نظام ہے، ایسے نظریے کا نظام ہے جو خاص طور پر تعلق رکھتا ہے ہمارے کلچر، تہذیب، مذہب اور زندگی کے ساتھ۔ مطلب وہ تمام چیزیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ کلچر، مذہب، تہذیب، تمدن، یہ تمام چیزیں نظریے کی پیداوار ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اسلامک سورس آف آئیڈیالوجی۔ اسلامک یعنی کہ اسلامی تعلیمات کے نظریے میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نظریہ کیا ہے؟ دا پروموشن آف این آئیڈیالوجی ڈپینڈس آن دی ایکسٹینٹ آف پیپلز ڈیووشن۔ یہ لوگوں کی چاہ، لوگوں کی الفت، یہ نظریہ جو ڈپینڈس کرتا ہے، جو منحصر کرتا ہے، وہ لوگوں کی الفت، لوگوں کی چاہت اور لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نظریے کو دیکھیں تو ہم نے اس نظریے کو 3 چیزوں پر بیس بنایا ہے، 3 چیزوں کی جو اس کی بنیاد ہے اسلامی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ وہ ہیں دا ہولی قرآن۔ ہولی قرآن از دا پرماننٹ بیسس آف اسلام۔ اسلام کا جو لازمی جز ہے وہ ہولی قرآن ہے۔ اٹ پرووائڈس ڈیٹیلس گائیڈنس، بالکل جس طرح انگلش کانسٹیٹیوشن یا دوسرے ایسے ممالک جہاں پر مذہب کا انٹرفیئر، مذہب کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمیں اسلام کے اندر قرآن جو ہے ایک بہترین کتاب نظر آتی ہے، بہترین کتاب سمجھ میں آتی ہے رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے۔ پھر چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، ہمارا معاشی مسئلہ ہو، یا کوئی قانونی مسئلہ ہو، کس لیے؟ پیسفل زندگی گزارنے کے لیے۔ پھر چاہے وہ پورا سماج ہو یا فرد واحد کا مسئلہ ہو۔ تو ہولی قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جو ہمیں اس نظریے کو، اسلامی نظریے کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد سننا کیا چیز ہے؟ اور ہولی پروفٹ elaborated the injunctions of Islam by his words and deeds۔ ہمارے جو پیغمبر تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وضاحت کر دی ہے، وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں، جو انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن اور اللہ کے احکامات کو پورا کیا۔ پھر چاہے وہ سماجی مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، یا کسی بھی طرح سے
چاہے وہ پوری جماعت کا مسئلہ ہو یا فرد واحد کا مسئلہ ہو۔ The Quran outlines the borders, principles of Islam and its elaboration are enshrined in the saying of Holy Prophet, the fundamental principles of Islam۔ اچھا، اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں لائک پریئرس، زکوٰۃ کو ہم کہہ سکتے ہیں اسپیسیفک چیریٹی، یعنی کہ ایک مخصوص خاص قسم کا ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خیرات، یا کسی طرح سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنا، وہ زکوٰۃ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ فاسٹنگ، روزہ اور حج have been elaborated by the Holy Prophet۔ یہ تمام اہم جو ارکان ہیں یہ سنہ کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارے پیغمبر نے کر کر بتایا، کر کے دکھایا، کس لیے؟ عوام کی بھلائی، سماج کی بھلائی اور سسٹم کو چلانے کے لیے۔ اس کے بعد ٹریڈیشنز اینڈ کلچرل ویلیوز۔ The values and traditions such as festivals, gatherings, ceremonies, which do not run opposite to the teachings of Islam, are allowed to be followed by the Muslims in their respective regions۔ اچھا، اس میں یہ کہتا ہے the values and traditions، یعنی کہ ہمارے جو اقدار ہیں اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں یا ہمارے جو طور طریقے ہیں، اکٹھا ہونا، ایک جگہ جمع ہونا، اینڈ سرمنیز، اور وہ تمام رسومات جو ہم ادا کرتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات سے مختلف نہ ہوں۔ یہ ہمارا آئیڈیالوجی، اسلامک سورس آف آئیڈیالوجی کا اہم حصہ ہے۔ اگر ہمارے ٹریڈیشنز اسلامک ویلیوز، اسلامک اقدار، اسلامک تعلیمات سے علیحدہ ہوں گے، ان سے آؤٹ آف اپروچ ہوں گے، آؤٹ آف ٹیچنگز ہوں گے، ان کے خلاف ہوں گے، تو وہ اسلامک سورس آف آئیڈیالوجی کا حصہ نہیں کہلا سکتے۔ مثال کے طور پر عید کی نماز پڑھنا، یہ گیدرنگ ہے، یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ روزے رکھنا، نماز پڑھنا، شادی، موت، میت، یا کوئی ایسے ریسپیکٹیو ریجنز کے اندر، جیسے ہم کوئی میلے وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں، پھر چاہے وہ درگاہ کے میلے ہوں، پھر چاہے وہ ہمارے فیسٹیولز ہوں، یا سماجی طور پر کوئی خوشی کی صورت میں ہم کوئی گیدرنگ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے ٹریڈیشنز اور کلچرل ویلیوز ہیں۔ اوکے، اب مین چیزیں کیا ہیں؟ کنٹینٹس آف آئیڈیالوجی۔ کنٹینٹس یعنی کہ جو سر فہرست ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہ ہیں، نمبر 1 کامن ریلیجن، بالکل صحیح کہا، ریلیجن از اے بائنڈنگ فورس فار دا نیشن ان دا ورلڈ۔ آپ اگر ہسٹری پہ ہم ہسٹری پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو ہمیشہ مذہب جو ہے ایک ہاٹ سرگرم ایشو رہا ہے قوموں کے اندر۔ ہمیشہ سیاست میں بھی مذہب کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور دنیا کے دوسرے معاملات کو چلانے میں آج تک بھی مذہب کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ نیشنز ان دا ورلڈ آر ڈسٹنکٹیو آن دا بیسس آف دیئر ریلیجن۔ مطلب جتنی بھی قومیں ہیں اس دنیا کے اندر وہ مذہب کے نام پر جانی جاتی ہیں۔ چند ایک ایسی قومیں ہوں گی جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ریلیجن فیکٹر ہر طرح سے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کامن کلچر۔ جنرلی دا پیپل شیئرنگ اے کامن کلچر فالو دا سملر وے آف لائف۔ عام طور پر جب لوگ اپنے کلچرز، اپنی تہذیب، اپنا رسم و رواج شیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ،
نارملی دے ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیئر کسٹمس اینڈ ٹریڈیشن. مثال کے طور پر آپ پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمارا شلوار قمیض ایک ٹریڈیشن ہے, یہ ہمارا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قومی لباس ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی ابراڈ یعنی کہ باہر ممالک رہتے ہیں, مثال کے طور پر کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یونائٹڈ کنگڈم اور جو یورپین کنٹریز ہیں, وہاں پہ بھی کبھی کبھی وہ فیسٹیولز کے دوران یا کسی ایسے ٹریڈیشنز کے دوران یا ایسے موقع کے ٹائم پر جیسے عید تہوار, وہاں پر اپنا کسٹم, اپنا تہذیب, اپنا تمدن نہیں بھولتے, وہ شلوار قمیض وہاں پر بھی پہنتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کامن کلچر ہے. جیسے ہمارے پاس مثال ہے سندھ کے اندر سندھی ٹوپی, اجرک, یہ ہمارا کلچر ہے, سندھ کا کلچر ہے. آپ اگر پنجاب جائیں گے وہاں پر پگڑی باندھتے ہیں. آپ اگر بلوچستان جائیں گے تو ان کی شلوار قمیض اور ان کا پٹکا یہ مختلف ہے. آپ اگر کے پی کے جائیں گے وہاں کا لباس علیحدہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ کامن کلچر ہے. بٹ نارملی جو جس ایریے میں رہتا ہے وہ اپنے کلچر, اپنے تہذیب اور اپنے جو رسم و رواج ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرتے, وہ انہیں فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پہچان ہے. کامن کاز. کامن کاز کیا ہے؟ اے کامن کاز unites the people. For example, the achievements of Pakistan was a common cause under the influence of an ideology. ہاں, اب پاکستان کامن یعنی کہ عام سبب, ایک متفقہ سوچ. آئیڈیالوجی کیا ہے؟ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا, جیسا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا اور ہم نے ہسٹری میں دیکھا اور سنا. یہ ایک کامن کاز تھا. پاکستان بننا ایک کامن کاز تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کو آزادانہ طور پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. وہ اپنی تمام تہذیبوں کو مکمل طور پر آزادی کے ساتھ نہیں ادا کر سکتے تھے. تو اسی لیے انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کریٹ کی. آئیڈیالوجی کریٹ ہونے کے بعد اس کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے اس نظریے کی بنیاد پر علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ اپنے ان تمام رسومات کو آزادانہ طور پر آزاد ملک میں ادا کر سکیں. تو یہ کامن کاز تھا. اوکے, نمبر 5 جو ہے کنٹینٹس آف آئیڈیالوجی وہ ہے ڈیڈیکیشن. ڈیڈیکیشن آف دا پیپل ٹو سم نوبل کاز energizes the enriches an ideology. Muslims of South Asia were highly dedicated to the common cause of seeking freedom and establishing a separate Muslim state. اب ڈیڈیکیشن کیا چیز ہے؟ ڈیڈیکیٹ ہونا, ڈیڈیکیشن ہونا, چاہت ہونا, الفت ہونا, ایک جستجو ہونا. ساؤتھ ایشیا کے جو مسلمان تھے were highly dedicated to the common cause. یہ پاکستان بننا بھی ایک ڈیڈیکیشن ہے. انہوں نے جستجو کی, انہوں نے ایک ہمت کی, جذبہ پیدا کیا کہ ہمیں سپریٹ مسلم اسٹیٹ چاہیے. تو وداؤٹ ڈیڈیکیشن یو کانٹ اچیو یور گولز. بغیر ڈیڈیکیشن کے, بغیر کسی اچیومنٹ کے, بغیر جد و جہد کے آپ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. اوکے, اب ہم ڈسکس کریں گے بیسس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان. The basis of ideology of Pakistan is Islam. Surely, the constituent components of Islamic ideology are doctrine of faith. یعنی کہ پہلے تو ہمیں یہ مکمل اعتبار ہونا چاہیے اس آئیڈیالوجی کو کامیاب بنانے کے لیے کہ the ideology of Pakistan is characterized by the doctrine of faith in اللہ. ہمیں اللہ پر اعتبار ہونا چاہیے. سب سے پہلے ڈاکٹرائن آف فیتھ یعنی کہ ایک ایسا اعتبار ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو, جس میں کوئی جو ہے آپ کے پاس ایسا ایلیمنٹ نہ ہو کہ وہ شک و شبہات پیدا کرے کسی چیز کے ہونے میں. مثال کے طور پر
اب ہم یہاں پر ایک مثال دیں کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا جو اہم وہ عقیدہ ہوگا وہ ہوگا اللہ پر ایمان ہونا۔ اس کے بعد پروفٹ ہوڈ، اینجلس، دا ڈے آف ججمنٹ اینڈ آل دا ریویلڈ بکس آف اللہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے فرشتوں پر، اور روز قیامت پر، اینڈ آل دا ریویلڈ بکس، وہ تمام کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ڈاکٹرائن آف فیتھ۔ اگر ہمارا ان چیزوں پر اعتبار نہیں ہوگا تو اسلام آپ کا مکمل نہیں ہوگا، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے دا موسٹ اسینشیل ایلیمنٹ آف دس بلیف آف دا مسلمس آر دا یونیسٹی آف اللہ اینڈ کمپلیٹ فیتھ ان دا پروفٹ۔ ہاں، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہونا اور یہ یقین ہونا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اینڈ دا قرآن از دا لاسٹ ہولی بک، اور قرآن آخری مقدس کتاب ہے جو ریویلڈ ٹو دا ہولی پروفٹ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، نازل کی گئی۔ اس کے بعد ہے سوشل ڈیلنگس۔ کیا ہے؟ سوشل ڈیلنگس، میوچول ڈیلنگس اور انٹریکشن occupy an important place in the social system۔ سوشل ڈیلنگس، سماجی ڈیلنگس، سماجی لین دین۔ اب سماجی لین دین میں کیا چیزیں ہیں؟ آپ کا کاروبار، آپ کی سیاست، آپ کی پولیٹکس، آپ کا جسٹس سسٹم، آپ کا جو ہے نا سزا و جزا کا سسٹم، تمام چیزیں۔ مثال کے طور پر میوچول ڈیلنگس یعنی کہ باہمی ڈیلنگس، متفقہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ ڈیلنگس ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ڈیلنگس ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ امپورٹنٹ پلیس ان دا سوشل سسٹم۔ اچھا، میوچول یا سوشل ڈیلنگس، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹریکشن ایک اہم مقام رکھتی ہے اس سماج کے اندر۔ جسٹس اینڈ ایکولیٹی کانسٹیٹیوٹ دا سوشل سسٹم آف اسلام۔ اس کا بنیادی کیا ہے کہ جسٹس اینڈ ایکولیٹی، اگر مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تو سوشل سسٹم جو ہے اسلام کا وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسلامک سوشل سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے جسٹس اور ایکولیٹی، مساوات، وہ لازمی ہے۔ ان اسلام دیر از نو ڈسکریمنیشن۔ اسلام کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی جو ہے چیز برخلاف نہیں ہے، علیحدہ نہیں ہے، آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی، کاسٹ، کلر اینڈ کریڈ۔ یعنی کہ یہاں پر کوئی اسلام کسی طور پر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ یہاں پر جو ہے رنگ، نسل، ذات، پات اور اس بنیاد پر یہاں پر کیٹیگریز بنائے جائے۔ اسلام کی نظر میں تمام ہیومنٹی سیم ہے، ایک ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا آج کا۔